معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 76 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ پاک رکھا اور ہم نے وحی بھیجی، اور یہ ہے جزا ان کی جنہوں نے اپنا دامن ہر آلائش سے پاک رکھا۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ راتوں رات لے چلیے میرے بندوں کو مصر سے، راہ میں سمندر حائل ہو تو عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے، نہ تمہیں پیچھے سے پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم۔ پس فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں سمیت، پس چھا گئی فرعونیوں پر سمندر کی تند موجیں جیسا کہ چھا گئی ان پر۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے بچا لیا تمہیں تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب کا، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ۔ کھاؤ ان پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب، اور وہ بد نصیب اترتا ہے جس پر میرا غضب، تو یقیناً وہ گر کر رہتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور میں بلا شبہ بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، بعد ازاں ہدایت پر مستحکم رہتا ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کس وجہ سے تم جلدی آ گئے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ عرض کی وہ یہ ہیں میرے پیچھے، اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں
میرے رب قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری، کہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسفا قال یا قوم أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعدا حسنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي۔ یہ سنتے ہی لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ خاطر ہو کر۔ فرمایا اے میری قوم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے؟ بہت عمدہ وعدہ، تو کیا طویل مدت گزر گئی ہے اس وعدے پر اور تم اس کے الفا سے مایوس ہو گئے؟ یہاں اس کے الفا سے مایوس ہو گئے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے تم نے توڑ ڈالا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا۔ نہیں توڑا ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ اپنے اختیار سے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات سے، سو ہم نے سامری کے کہنے پر انہیں پھینک دیا۔ اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور پھینک دیے۔ پھر سامری نے بنا نکالا ان کے لیے بچھڑے کا ڈھانچہ جو گائے کی طرح ڈکارتا تھا۔ پھر سامری اور اس کے چیلوں نے کہا اے فرزندان یعقوب، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ پس موسیٰ بھول گئے۔ کیا ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی زر کا اور نہ نفع کا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِي وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور بے شک کہا تھا انہیں ہارون نے موسیٰ کی واپسی سے پہلے کہ اے میری قوم، تم تو فتنہ میں مبتلا ہو گئے اس سے، اور بلا وجہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے حد مہربان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔
قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری۔ موسیٰ نے آ کر غصے سے کہا، اے ہارون، کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو انہیں چھوڑ کر میرے پیچھے نہ چلا آیا؟ کیا تو نے بھی میری حکم عدولی کی؟ ہارون نے کہا، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائے بھائی، نہ پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو۔ میں نے اس خوف سے ان پر سختی نہ کی کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، آپ نے پوچھا، اے سامری، اس فتنہ انگیزی سے تیری غرض کیا تھی؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ اس نے کہا، میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی، پس میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے نشان قدم کی، رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے، پھر اسے ڈال دیا اس ڈھانچے میں اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ آپ نے غصے سے فرمایا، جا چلا جا، پس تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور ذرا دیکھ اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ ہم اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم بکھیر کر بہا دیں گے اس سمندر میں اس کی راکھ کو۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے مرحمت فرمایا ہے آپ کو اپنی جناب سے ایک پند نامہ۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل
من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے مرحمت فرمایا ہے آپ کو اپنی جناب سے ایک پند نامہ۔ جو شخص روگردانی کرے گا اس سے وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ۔ یہ لوگ ہمیشہ اس بوجھ تلے دبے رہیں گے اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے روز قیامت یہ بوجھ، جس روز پھونکا جائے گا سور میں ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپکے آپس میں کہیں گے کہ نہیں ہے دنیا میں مگر صرف 10 دن، نہیں رہے تم دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ زیرک کہے گا کہ نہیں ٹھہرے ہو تم مگر صرف ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے میرا رب انہیں جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دے گا، پس بنا چھوڑے گا اس پہاڑی علاقے کو کھلا ہموار میدان، نہ نظر آئے گا تجھے اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس روز سب لوگ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، مگر روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے، اور پکارنے والے کی کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے، اور خاموش ہو جائیں گی سب آوازیں رحمان کے خوف سے، پس تو نہ سنے گا اس روز مگر مدھم سی آہٹ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش سوا اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمان نے اجازت دی اور پسند فرمایا ہو اس کے قول کو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو اور ان کے گزرے ہوئے واقعات کو، اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنے علم سے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اور فرط نیاز سے جھک جائیں گے سب لوگوں کے چہرے حی و قیوم کے سامنے، اور نامراد ہوا جس نے لادا اپنے سر
اپنے سر پر ظلم کا بار گراں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اور جو شخص کرتا ہے نیک اعمال اور وہ ایماندار بھی ہو تو اسے اندیشہ نہ ہوگا کسی ظلم کا یعنی حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کتاب کو قرآن عربی زبان میں اور طرح طرح سے بیان کی اس میں گناہوں کی سزائیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا پیدا کر دے یہ قرآن ان کے دلوں میں یہ سمجھ۔ پس اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اور نہ عجلت کیجیے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ وہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور دعا مانگا کیجیے اے میرے رب اور زیادہ کر میرے علم کو۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے، سو وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس لغزش میں اس کا کوئی قصد۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اس کا کوئی قصد۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے حکم بجا لانے سے انکار کر دیا، اور ہم نے فرما دیا اے آدم بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیرے رب اور تیری زوجہ کا بھی، سو ایسا نہ ہو کہ وہ نکال دے تمہیں جنت سے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی یہاں اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تمہیں نہ پیاس لگے گی یہاں اور نہ دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا اے آدم کیا میں آگاہ کروں تمہیں ہمیشگی کے درخت پر اور ایسی بادشاہی پر جو کبھی زائل نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ سو اس کے پھسلانے سے دونوں نے کھا لیا اس درخت سے تو فوراً برہنہ ہو گئی ان پر ان کی شرم گاہیں،
اور وہ چپکانے لگ گئے اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے، اور حکم عدولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی، سو وہ بامراد نہ ہوا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا انہیں اپنے رب سے، عفو و رحمت سے توجہ فرمائی۔ پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا انہیں اپنے رب نے، اور عفو و رحمت سے توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اور حکم ملا دونوں اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ بدنصیب ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، وہ کہے گا اے میرے رب، کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا کر کے، میں تو پہلے بالکل بینا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ہماری آیتیں، سو تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یوں ہی ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور ایمان نہ لایا اپنے رب کی آیتوں پر، اور سن لو آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بہت دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّہَىٰ۔ کیا یہ بات انہیں راہ راست نہ دکھا سکی کہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے بدعمالیوں کے باعث ان سے پہلے برباد کر دیا۔ چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ جن کے اجڑے ہوئے مکانوں میں، اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اور اگر ان کے انجام کے متعلق آپ کے رب کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا اور ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا
تو ابھی ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرمائیے، ان کی دل دکھانے والی باتوں پر، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کرو، اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ خوش رہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کے چند گروہوں کو۔ یہ محض زیب و زینت ہے دنیاوی زندگی کی، اور انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم آزمائیں انہیں ان سے، اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی پابند رہیے اس پر۔ نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا، بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں آپ کو، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہی ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ نبی کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے۔ ان سے پوچھو کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان جو پہلی نازل شدہ کتابوں میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس سے پہلے، تو کہتے اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوئے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرمائیے ہر شخص انجام کا منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، تم عنقریب جان لوگے کون ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آج یہ سورہ طٰہٰ پوری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے اور تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے،
غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعد مرنے کے قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔